अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की, और ज़ाहिर है आज भी हम उसी की बात करेंगे क्योंकि जंग चल रही है, बल्कि उसमें कई महाज़ों पर शिद्दत आ गई है। और अभी थोड़ी देर पहले अमरीकी महकमा दिफा या सेंटकॉम उसको बोलते हैं, उसने कन्फर्म किया है कि अमेरिका के 3 त्यारे जो हैं वो कुवैत में गिर गए हैं। उसमें से 2 त्यारों की गिरते हुए फुटेज भी आई है और ऐसा लग रहा है कि उनको किसी चीज़ ने हिट किया है। इससे पहले ईरान ने क्लेम किया था कि उन्होंने अमेरिका का एक F-15 त्यारा गिराया है। इस पर हम बात करेंगे कि वो त्यारों के गिरने का क्या मामला है। उसके साथ ही हम आज बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि जो अमेरिका और इसराइल का हदफ था वो ये था कि ईरान में हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत कायम करना, लेकिन अभी तक उसमें अमेरिका और ईरान कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आज जब हमने इस टॉपिक पे थोड़ी सी रिसर्च की और थोड़ा सा हमने कुछ देखा इसको, कुछ लोगों से हमारी बात हुई, तो हमें ये शुबा सा होने लगा है कि शायद अमेरिका और इज़राइल को ये हुकूमत चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद जो ईरानी ओहदेदार आएंगे उनके साथ शायद अमेरिका और इज़राइल की बात बन जाएगी। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इज़राइल की हैकिंग जंग की। गुज़श्ता रोज़ से पाकिस्तान और इज़राइल के हैकर्स के दरमियान एक जंग हो रही है। पहले पाकिस्तान पर एक हमला हुआ था और उसके जवाब में फिर पाकिस्तानी हैकर्स ने इज़राइली और इंडियन साइट्स पर हमला किया, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। अब से थोड़ी देर पहले खबर कंफर्म हुई है अमरीकी हुकाम की जानिब से कि कुवैत में अमेरिका के 3 जंगी त्यारे गिरकर तबाह हुए हैं। उनमें से एक के बारे में ईरान ने दावा किया था F-15 को गिराने का। उसके बाद कुवैती हुकाम की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि मुतअद्दिद त्यारे गिरकर तबाह हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे हैं, उससे चंद लम्हे पहले अमरीकी हुकाम ने ये कन्फर्म किया है कि उनके 3 त्यारे कुवैत में गिरे हैं, और उन्होंने कहा है जी कि हम इस पर तहकीकात करवाएंगे कि वो कैसे गिरे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि तीनों त्यारों का अमला जो है वो बच गया है और उन्होंने पैराशूट के ज़रिए छलांगें लगा ली हैं। अब इसमें मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं इन त्यारों की, और एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 त्यारे ज़मीन पर आ रहे हैं आसमान से, और उनमें से कम एक त्यारे पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें आग लगी हुई है और ये लगता है कि उसको किसी चीज़ ने हिट किया है। तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ईरान के जो मिज़ाइल फ़ायर हो रहे हैं पूरे ख़लीज में, कुवैत में भी हो रहे हैं, दूसरे ख़लीजी ममालिक में भी हो रहे हैं, उनमें से कुछ मिज़ाइलों ने अमरीकी त्यारों को निशाना बनाया है, और अमरीकी त्यारे उन मिज़ाइलों की रेंज में आए हैं, उनकी फ़ायरिंग की ज़द में आए हैं, और उसके बाद वो ज़मीन बोस हो गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है ईरान की अब तक की जंग में। इससे पहले उन्होंने इज़राइल में भी काफ़ी तबाही की, और जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी मिज़ाइल दागे, कतर में उन्होंने मिज़ाइल दागे। तो काफ़ी ज़्यादा ईरान ने रिस्पांस दिया है इसका, और अभी तक दे रहा है। तो ये तो बात है अभी जो महाज़ जंग की जो जंग हो रही है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी थ्योरीज चल रही हैं उस पर आज हम कुछ बात करेंगे। जैसा कि कल भी हमने कहा था कि बज़ाहिर जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो अमेरिका और इज़राइल की ख्वाहिश थी कि वो ईरान की मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करे और उसकी जगह अपनी हुकूमत इंस्टॉल करे, तो वो बज़ाहिर पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद भी उनके मुतबादल आ गए और अभी तक ईरान में गवर्नेंस सिस्टम कायम है, वहाँ पे बगावत भी नहीं हुई, लोग भी सड़कों पर नहीं निकले, किसी ने तख्ता उलटने की भी कोशिश नहीं की। तो बावजूद अमेरिका और इज़राइल की कोशिशों के वहाँ पर हुकूमत तब्दील नहीं हो सकी। लेकिन इस पर हमने कुछ रिसर्च की आज,
کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو نظر رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی سیاست پہ اور مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس پہ اور دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور بڑی بڑی ہونے والی تبدیلیوں پہ، ان سے ہماری بات ہوئی۔ پھر کچھ ہم نے اس پہ مواد دیکھا ایسا جس سے ہمیں یہ لگا کہ شاید امریکہ اور اسرائیل صرف آیت اللہ خامنائی کی شہادت چاہتے تھے اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کی شہادت چاہتے تھے جو کہ ایران میں ہارڈ لائنر تھے۔ اور جس طرح ٹرمپ نے بات چیت کی بھی آفر کی ہے گزشتہ رات، انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ایران کی موجودہ قیادت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اس وقت امریکہ ہے اس کے لیے مسعود پزشکان جو کہ صدر ہیں اس وقت ایران کے، وہ شاید قابل قبول ہیں، اسی لیے وہ انہیں مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں۔ اگرچہ ایران نے مذاکرات کی یہ آفر مسترد کر دی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں جب حالات جنگ بندی کی طرف جائیں اور جب جنگ بند ہو تو بات چیت شروع ہو جائے دونوں ملکوں میں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی اندر کی جو سیاست ہے، جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اس میں مسعود پزشکان جو ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کے کئی نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور ان کے مخالف تھے۔ اور اس طرح اگر آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ایسے آفیشیلز اور ایرانی قیادت میں شامل رہنماؤں کی شہادت ہوئی ہے جو کہ ہارڈ لائنر تھے اور جو سخت پالیسیز رکھتے تھے، اور ان کے مقابلے میں صدر مسعود پزشکان جو ہیں وہ اگر نرم پالیسی رکھتے ہیں، تو اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ وہ آگے چل کر امریکی قیادت سے اس پر بات کریں اور کچھ بیچ کی راہ نکال لیں۔ اور سوال بہت سارے مبصرین یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر ساری ایرانی قیادت ماری جا چکی ہے، بیشتر قیادت ماری جا چکی ہے، تو جو ایران اور اسرائیل وہ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، وہ ایرانی صدر مسعود پزشکان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کر سکتے؟ اگر ان کا جو سب سے ایک اہم رہنما ہے، سب سے اہم ترین رہنما، نہ صرف ایران کے بلکہ مسلم دنیا کے ایک بڑے رہنما ہیں، ان کو اگر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، ان کے دفتر تک یا ان کے پناہ گاہ تک یا ان کے گھر تک پہنچا جا سکتا ہے، تو صدر مسعود پزشکان کی پناہ گاہ تک یا دفتر تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا؟ یہ ایک سوال بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو بات کی ہے وہ اس تناظر میں کی ہے جو کہ حالات بننے کے امکانات ہیں، جو کہ مختلف جو مبصرین ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ مواد جو دستیاب ہے ایران کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں، کیونکہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ماضی میں مسعود پزشکان جو ہیں وہ خامنائی پہ کسی نہ کسی حوالے سے دبی دبی تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا ایران کی جنگ کا، ایران کے طیارے گرائے جانے کا، اور جو ایران کی کچھ انٹرنل پالیٹکس ہے۔ اچھا، اس میں جو ہم نے بات کی ہے، جو ہم نے اشارے دیے ہیں، یہ ہم نے کوئی ظاہر ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہم نے چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، جو کچھ لوگوں سے بات کی ہے، تو جو ایک کنکلوژن نکلا ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن امکانات موجود ہیں۔ اور یہ سوال واقعی اپنی جگہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، موجود ہے کہ جب باقی ساری قیادت نشانہ بن گئی ہے تو صدر کیوں نہیں بنے؟ صدر مسعود پزشکان، ان میں ایسی کیا خاص بات ہے، یا ان میں ایسا کیا، کون سا ایسی ان کے پاس خود چھپنے کی جگہ ہے، یا ان میں کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ان حملوں سے بچ گئے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل ان کو جان بوجھ کر سپیئر کر رہے ہوں، کیونکہ ان کو توقع ہو کہ مستقبل میں ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہ بہت انٹرنیشنل اسٹریٹجک باتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ظاہر کچھ سم ٹائم نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، ان سائڈ ہوتا کچھ ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور آگے چل کے ہو سکتا ہے اس پر بات کھلے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کل سے ہونے والی پاکستان اور اسرائیل کی ہیکنگ وار کے بارے میں۔ ہوا کچھ یوں کہ کل شام جیو نیوز، جو پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ نیوز نیٹ ورک ہے، ٹیلی ویژن، اس کی سکرین اچانک سے میرے گھر میں بند ہو گئی۔
تو کچھ بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گئی، اور پھر کچھ جگہوں پر کچھ اسکرینوں پہ ایک میسج آیا جس میں لکھا ہوا تھا، پاکستان فوج کے خلاف بیسیکلی میسج تھا، اور یہ تھا کہ پاکستانی فوج کا ایک حصہ اس ملک کو برباد کرنے کے در پہ ہے۔ بیسیکلی یہ ہیک کیا گیا تھا اور اس پر یہ پیغام چلایا گیا، اور بعد میں جب جیو ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ یہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے، کچھ ہی دیر بعد ARY ٹیلی ویژن جو کہ پاکستان کا ایک اور بڑا ٹی وی چینل ہے، اس کی ویب سائٹ بھی اور اس کا نشریات بھی ہیک کر لی گئی، اور وہاں پر بھی اسی طرح کی سچویشن کا سامنا تھا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ یہ جو اٹیمپٹ کی جا رہی ہے یہ اسرائیلی ہیکرز کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کو ہیک کر کے اور دوسری ویب سائٹس کو ہیک کر کے اور مختلف ایپس کو ہیک کر کے اپنا پیغام نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اس پہ جو پاکستان کے انٹرنیٹ سیکیورٹی حکام ہیں انہوں نے کافی وارننگز وغیرہ ایشو کی عام لوگوں کے لیے بھی، اور اس پر قابو پایا۔ بعد میں جیو بھی ریسٹور ہو گیا اور ARY بھی ریسٹور ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر پاکستانی ہیکرز نے جوابی وار کیا۔ پاکستانی ہیکرز نے وار کیا ان پہ اسرائیل کی ایک موساد سے متعلقہ ویب سائٹ ہے اس پر کیا، اور اس پر پاکستانی فوج کا پیغام چلایا، اور آج انہوں نے ایک انڈین چینل ABP کو ہیک کر کے اس پر بھی پاکستان فوج زندہ باد کا اور پاکستان زندہ باد کا پیغام چلا دیا۔ تو یہ جوابی کارروائی پاکستانی ہیکرز نے کی۔ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان انٹرنیٹ سیکیورٹی میں بہت آگے ہے، اور نہ صرف اسرائیل بلکہ بہت سے جدید اور انتہائی ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے جواب دیا، ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلی کیا اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ اب ہیکنگ کا بھی ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے نہ صرف اداروں کے سسٹمز، ان کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور موبائل فونز، ویب سائٹس جو ہیں وہ رسک پہ ہیں، بلکہ عام لوگوں کے بھی رسک پہ ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہیں، جو جتنے بھی عام لوگ ہیں، وہ ایسے پروٹوکولز فالو کریں جن سے وہ ہیکنگ سے بچ سکیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو جو ان نون پرسن ان نون لنک بھیجتا ہے اس پر کلک مت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ VPN استعمال کرنے سے اجتناب کریں، اور اپنی ڈیول ویریفیکیشن جو مختلف آپ کے اکاؤنٹس پہ آتی ہے، آپ کی ای میل پہ آتی ہے یا آپ کے موبائل فون پہ مختلف ایپس پہ آئی ہوتی ہے، اس کو ضرور لاگو کریں اور آن کریں، تاکہ اگر آپ کو کوئی آپ کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کل ملیں گے نئی خبروں اور تبصروں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔